أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلوات ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، منتظمین مجلس کی جانب سے اعلان یہ تھا کہ 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، لیکن آج یہ تاخیر میری وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے میں منتظمین سے بھی اور آپ حضرات سے بھی معذرت چاہتا ہوں. کل سے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے میری گفتگو شروع ہو جائے گی. یہ مجلسیں جو تاریخ شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد ہوتی ہیں، ان میں گزشتہ چند برسوں سے مجھے ذکر و بیان کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میرا موضوع مسلسل دعا ہے. اس مرتبہ بھی جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی موضوع کو مسلسل برقرار رکھا جائے، اس لیے کہ دعا کا موضوع اہم بھی ہے، تسلسل کا متقاضی بھی ہے، اور ابھی تک اس کے بہت سے وہ پہلو ہیں جو میں بیان نہیں کر سکا. لیکن اس وقت ممبر پر آنے سے قبل میرے بعض احبہ اور اعزاء نے کچھ اور بھی عناوین تجویز کیے، تو دل یہ چاہتا ہے کہ ان تمام عناوین کو یکجا طور پر موضوع گفتگو بنا لیا جائے. اور اسی اعتبار سے ذہن میں یہ آیت کریمہ آئی کہ جس میں رب اکبر کا اعلان ہے، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں. بہت مختصر سی آیت ہے، بظاہر بہت ہی سادہ سا مضمون ہے، مگر یہ مضمون سادہ ہونے کے باوجود بہت تہدار ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہمیں زندگی بظاہر بہت سادہ نظر آتی ہے، مگر ہے بہت تہدار. زندگی ہمیں بہت سادہ نظر آتی ہے، مگر بہت تہدار ہے. زندگی کی گہرائی بلکہ گہرائیاں، اور زندگی کی پہنائی بلکہ پہنائیاں. پیمائش کے قابل نہیں ہیں.
ممکن نہیں ہے کہ زندگی کی گہرائیوں اور پہنائیوں کی پیمائش ہو سکے۔ زندگی میں معروضیت بھی پائی جاتی ہے، موضوعیت بھی پائی جاتی ہے۔ زندگی میں آبجیکٹیویٹی بھی پائی جاتی ہے، سبجیکٹیویٹی بھی پائی جاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے زندگی کے رخ، اس کی جہتیں، اس کے ابعاد، اس کی سطحیں، اس کے تقاضے بہت گوناگوں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کلیدی کلمہ جاہدو کا ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہی روٹ ورڈ ہے، جیم، ہائے حوض اور دال، اس کے مختلف صیغوں سے، اس کی مختلف شکلوں سے، اس کے مختلف فارمز سے مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سے جہد ہے، اسی سے جہاد ہے، اسی سے مجاہدہ ہے، اسی سے اجتہاد ہے۔ ایک روٹ ورڈ ہے، ایک ہی روٹ ورڈ ہے، ایک ہی مادہ ہے، ایک سے حرفی مادہ مختلف ابواب میں جب منتقل ہوتا ہے اور جب اس کی تصریف ہوتی ہے اور اشتقاق و تصریف کے نتیجے میں نئے صیغے حاصل ہوتے ہیں، تو یہ نئے صیغے کیا ہوتے ہیں؟ زندگی کے مختلف صیغوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ زندگی اگر فطری ماحول میں زندگی کا جائزہ لیجئے تو بھی ایک جد و جہد سے خالی نہیں ہے زندگی، اور نہ صرف بشری زندگی بلکہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک فطری جد و جہد کے سفر سے دوچار ہے۔ جو کچھ ہے، سائنس کا ایک قانون ہے نیچرل سلیکشن، فطرت انتخاب کرتی ہے، اور فطرت کے انتخاب میں کامیاب ہونے کے لیے ہر شے بقا کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ توجہ ہے، یہ تو سائنس کی کھلی ہوئی اب حقیقت ہے۔ ہر شے اس عالم ہستی میں باقی رہنے کے لیے، لیکن دو طرف سے کشمکش ہے۔ ایک طرف سے ہر شے اپنی بقا چاہتی ہے، اور دوسری طرف سے عالم فطرت بقا عطا کرتی ہے مگر منتخب افراد کو۔ یعنی سب کچھ یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ سائنس میں بھی معاملے کے دو اطراف ہیں، ایک طرف ایک فرد ہے اور دوسری طرف فطرت۔ فطرت انتخاب کرتی ہے، نیچرل سلیکشن ہے، نیچر سلیکٹ کرتی ہے۔
نیچر سلیکٹ کرتی ہے یہ بات تو سب مان لیتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ نیچر بنانے والا بھی سلیکٹ کرتا ہے تو یہ صلوات پڑھ دیجیے۔ فطرت انتخاب کرتی ہے، اختیار کرتی ہے، فطرت ہر شے۔ آپ ایک ہی زمین میں، زمین ایک ہے، فضا ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، اس پہ روشنی ایک ہی پڑ رہی ہے آفتاب کی، اور اسی زمین میں دانے بکھیر دیں، کچھ دانے پروان چڑھیں گے، کچھ پروان نہیں چڑھیں گے۔ معلوم ہوا کہ اس کی توجیہ یوں کی جاتی ہے کہ جن دانوں میں صلاحیت تھی وہ پروان چڑھے، اور جن دانوں میں صلاحیت نہیں تھی وہ پروان نہیں چڑھے۔ ایک فضا میں رہنے کے باوجود کچھ پروان چڑھتے ہیں، کچھ نہیں۔ ایک ہی فضا میں رہنے کے باوجود، اب اگر ایک ہی فضا میں رہنے کے باوجود کچھ پروان چڑھیں، کچھ پروان نہ چڑھیں، تو اس فضا کا قصور نہیں ہے، ذاتی استعداد کا قصور ہے۔ ذاتی استعداد کا قصور، ذاتی صلاحیت کا قصور ہے۔ تو یہ صورتحال کائنات کی ہر سطح پر، عالم ہستی میں ہر سطح پر یہ صورتحال موجود ہے، اور فطرت انتخاب کرتی ہے۔ انتخاب فطرت کا قانون ہے، مگر فطری انتخاب، فطرت کا انتخاب ہی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تعداد کی بنیاد پر نہیں۔ اور اس انتخاب میں کامیاب ہونے کے لیے اور منزل بقا تک پہنچنے کے لیے، اپنے نقش ناپائیدار کو نقش پائیدار بنانے کے لیے، نقش ناتمام کو نقش تمام بنانے کے لیے، نقش زوال آمادہ کو نقش دوام بنانے کے لیے، ہستی مستعار کو ہستی مستدام بنانے کے لیے دو طرفہ تقاضوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ فطرت کے انتخاب کے معیار پر بھی وہ شے پوری اترے، اور فطرت کے معیار انتخاب پر پورے اترنے کے لیے جد و جہد بھی کریں۔ چنانچہ صرف نیچرل سلیکشن ہی کی اصطلاح نہیں استعمال ہوتی، بلکہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، پوری ڈارونزم کی تھیوری اسی پر قائم ہے۔ ڈارونزم کی تھیوری اسی پہ قائم ہے، نظریہ ارتقاء۔ اور جناب والا عام طور پر جو مذہبی حلقے ہیں وہ نظریہ ارتقاء کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء باطل ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ نظریہ ارتقاء ہرگز باطل نہیں ہے۔ اس کائنات کی تخلیق ہی رب اکبر نے اصول ارتقاء پر فرمائی ہے۔ وہ بنیادی اصول جو کار فرما ہے وہ ارتقاء کا اصول ہے۔ فرق یہ ہے کہ ڈارون نے صرف مادی ارتقاء کے سفر پہ نظر رکھی، روحانی ارتقاء کے سفر پر اس کی نظر نہیں رہی۔ انسان بحیثیت انسان جو کہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اس کو صرف جسمانی اعتبار سے ارتقاء کے سفر
سے نہیں گزرنا پڑا ہے، بلکہ روحانی ارتقاء سے بھی گزرنا پڑا۔ اور بنیادی طور پر چونکہ انسان ایک روحانی مخلوق ہے، ظرف مادہ میں اس لیے اس کی بقا مادی ارتقاء کی رہین منت نہیں ہے، اس کی بقا ہی روحانی ارتقاء کی رہین منت ہے۔ اسی نظریے کو ہمارے مکتب میں اسلامی فلسفے میں اور علم النفس میں اس تعبیر سے پیش کیا جاتا ہے کہ النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء۔ یہ نفس حدوث کے لیے، پیدائش کے لیے جسم کا محتاج ہے، بقا کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بنیادی نظریہ ہے جو اپنے ذہن میں رکھیں آپ۔ یہ حقیقت ہے ہمارے اور آپ کے تعلق سے، انسانی زندگی کے تعلق سے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا نفس تخلیق کے لیے جسم کا محتاج ہے، بقا کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے۔ اس عالم ہستی میں، عالم ہستی کے اس حصے میں جس میں اس وقت ہم ہیں، اس وقت ہم جہاں ہیں، یہ خاکنائے دہر، یہ زمین، یہ فضا، یہ زمان و مکان، اس میں قانون یہ ہے کہ ہماری روح پیدا ہوگی جسم سے اور پیدا ہوگی جسم میں، لیکن باقی رہنے کے لیے جسم کی محتاج نہیں ہے۔ یہ چیز بالکل راسخ ہو جانی چاہیے ذہنوں میں۔ اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ ایک وجود انسانی ایک ذرہ نادیدہ کی شکل میں صلب بدر سے رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے، اور اس وقت اسے ذی روح شمار نہیں کرتے، اس وقت اسے جاندار شمار، حالانکہ صلب جاندار سے منتقل ہو رہا ہے، صلب ذی روح سے منتقل ہو رہا ہے، ظرف ذی روح میں منتقل ہو رہا ہے۔ جہاں سے منتقل ہو رہا ہے وہ بھی ذی روح، جہاں منتقل ہو رہا ہے وہ بھی ذی روح، مگر اس وقت وہ خود ذی روح نہیں ہے۔ ایک ذرہ ادھر سے اور ایک ذرہ ادھر سے، یا ایک قطرہ ادھر سے اور ایک قطرہ ادھر سے، دو قطرے باہم متحد ہو گئے۔ توجہ رہے، متفق نہیں ہوئے، صرف متحد ہو گئے۔ یہ جملہ میں 2-3 بار عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ اتحاد اور اتفاق میں فرق ہے۔ ہم اپنی زبان میں الفاظ کا استعمال جس طرح کرتے رہتے ہیں، وہ تسامح کا اس میں دخل بہت ہوتا ہے، یعنی حقیقی معنی سے ہٹا کر لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں مجمع میں تو ماشاءاللہ ادبا شعراء تشریف فرمائیں، حقیقت و مجاز کے مسائل پر آپ حضرات کی خود نظر ہے۔ تو میں جب بھی دیکھتا ہوں جناب مشکور حسین یاد صاحب بزرگوار شاعر اور ادیب، اور نہ صرف شاعر ہیں بلکہ شعروں کی تشریح بھی بہت کامیاب کرتے ہیں، اور یہ میں بر سبیل مزاح نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے جو شرحیں لکھی ہیں وہ بہت کامیاب شرحیں ہیں۔ ویسے آپ کو یہ تجربہ بھی ہوگا کہ اب یہ جب اپنے شعر سناتے ہیں تو صرف شعر نہیں سناتے، تشریح بھی سناتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور ابھی یہ دہلی تشریف لائے تھے اور اسٹیج پر میں بھی موجود تھا، بیان مجھے کرنا تھا، شعر انہیں سنانا تھا، تو میں نے یہ گستاخی کی
جب یہ مائک کی طرف جانے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ دیکھیے آپ صرف شعر سنائیے گا، تشریح نہ سنائیے گا۔ تو حقیقت و مجاز کے رشتے ہیں، ہم اتحاد کا کلمہ برابر استعمال کرتے ہیں، اور اتحاد کا سماجیات میں جو مفہوم ہے وہ الگ ہے، اور فلسفے میں اور سائنس میں جو مفہوم ہے وہ الگ ہے۔ سائنس میں اتحاد یہ ہے کہ دو مختلف ماہیتیں ہوں اور وہ دونوں اپنی ماہیتوں سے دستبردار ہو کر اس طرح مل جائیں کہ ایک تیسری وحدت پیدا ہو جائے۔ اور اس کی بہت مشہور مثال پانی ہی سے دی جا سکتی ہے کہ آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، دونوں الگ الگ، ان کی پہچان الگ الگ ہے، ان کی پراپرٹیز الگ الگ ہیں، ان کے ایٹامک نمبر، ایٹامک ویٹ، سب کچھ الگ الگ ہے، ان کا رنگ، بو، مزہ، ان کی تاثیر الگ الگ ہے، مگر وہ دونوں چیزیں جب تک الگ الگ رہیں گی ان کی شخصیت الگ رہے گی، آئیڈینٹی الگ الگ رہے گی، پراپرٹیز الگ الگ رہیں گی، نام الگ الگ رہے گا، اور جب وہ مل جائیں گے اس طرح ایک خاص فارمولے کے تحت تو اس کو نہ آکسیجن کہا جائے گا، نہ ہائیڈروجن کہا جائے گا، اسے واٹر کہا جائے گا۔ یہ ہے اتحاد۔ سائنس کی اصطلاح میں اور فلسفے کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں اتحاد، یعنی دو مختلف چیزیں اس طرح مل گئیں کہ ایک تیسری اور نئی وحدت وجود میں آ گئی۔ اور جہاں صورتحال ایسی نہ ہو بلکہ آپ کی اپنی انفرادیت بھی باقی رہے، میری اپنی انفرادیت بھی باقی رہے، اور ہم دونوں مل کر کچھ کرنا چاہیں تو اسے اتحاد نہیں کہیں گے، اسے اتفاق کہیں گے۔ دنیا میں اتفاق ہی مشکل ہے، اتحاد تو بہت دور کی بات ہے۔ سچے دل سے، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نتیجہ خیز، مثمر ثمر، سودمند، بارآور اتفاق اگر قائم ہو جائے تو یہی ہمارے لیے سرفرازی کا ایک بہت بڑا زینہ بن جائے گا، ملت اسلامیہ کے لیے ہو یا تمام انسانیت کے لیے۔ ہم مشترک مسائل پر متحد بھی نہیں ہو پاتے، متفق بھی نہیں ہو پاتے، متحد ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ جو ایک قطرہ نادیدہ صلب پدر سے اور ایک قطرہ نادیدہ ماں کی طرف سے رحم مادر میں متحد ہو جاتے ہیں، دو قطرے متفق نہیں ہوتے، صرف متحد ہو جاتے ہیں۔ وہ متحد ہونے کے بعد ایک عرصے تک ان میں ارتقاء کا سفر بھی جاری رہتا ہے، مگر اس میں روح نہیں پائی جاتی۔ 3 مہینے، 3.5 مہینے یا 4 مہینے کے بعد اس میں روح یا جان پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمانے آپ تو مادی ارتقاء تو ہے، مادی ارتقاء ہے اور مادے کا وجود پہلے ہے، اس کے بعد اس میں ایک نیا بعد پیدا ہوا، ایک نئی جہت پیدا ہوئی، ایک نیا ڈائمنشن پیدا ہوا جسے ہم نے روح کہا، جسے ہم نے جان کہا کہ اب جان آ گئی، اب اس میں جان پیدا ہو گئی، اب اس میں روح پیدا ہو گئی۔ تو پیدا ہونے کے لیے جسم ضروری ہے، تخلیق نفس انسانی کے لیے، تخلیق روح انسانی کے لیے جسم ضروری ہے، مگر بقائے نفس انسانی کے لیے جسم ضروری نہیں ہے۔ آج یہ بحث میں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اور اس لیے بھی چھیڑنا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے یاد ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر چونکہ میرے پسندیدہ موضوعات میں سے ہے، اور ساتھ ساتھ صرف پسند کی بات نہیں ہے
بات یہ بھی ہے کہ ان موضوعات میں سے ہے کہ جن موضوعات سے ابھی ذہن عمومی اچھی طرح مانوس نہیں ہوا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں مانوس نہیں ہوا ہے؟ کہ انسان خود اپنی وحدت میں ثنویت کا قائل ہے۔ انسان اس بات کا معتقد ہے کہ وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ دیکھیے یہ موضوع بہت اہم ہے، جسم اور روح۔ جیسے پہلے کہا جاتا تھا، آئنسٹائن سے پہلے کہا جاتا تھا ٹائم اینڈ اسپیس، اسپیس اینڈ ٹائم، اس کے بعد اینڈ بیچ سے نکل گیا، اسپیس ٹائم ہے نا۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں سے مادہ اور روح، روح اور مادہ، اس میں سے اور نکل جائے۔ اور کا دخل نہ رہ جائے بیچ میں۔ اور فرمایا نا، آپ ایک وحدت ہیں، ایک وحدت ہیں آپ، روح و جسم کی وحدت ہے، ایک وجود بسیط ہے آپ کا، اس کے شؤون مختلف ہیں، اس کی سطحیں ہیں، اس کی پرتیں ہیں، اس کی جہتیں ہیں، اس کے ابعاد ہیں، اس کے باطن ہیں، اس کے ظاہر ہیں، ظاہر کے ظاہر ہیں۔ ایک وحدت کی نہ جانے کتنی شانیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ یہ موضوع سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو سمجھ لے گویا اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا۔ اگر آپ اپنی ذات کی وحدت کے باوجود اس کے مختلف شؤون کو سمجھ لیں تو پھر آپ کبھی اس ذات کی وحدت میں شبہ نہیں کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ موضوع اہم ہے، کیونکہ موضوع اہم ہے اس لیے کبھی کبھی اسے مختلف اسالیب میں، مختلف انداز میں پیش کرنا پڑتا ہے، اور کوئی اساسی نظریہ جو ہے اس کے اوپر تو بہت سے نظام قائم ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی نئی بات کو بھی پیش کرنا ہوگا تو اس اساسی نظریے کا ریفرنس دینا پڑے گا تاکہ نظریہ محفوظ رہے۔ واضح ہے؟ وہ توحید جسے ہم توحید اسلامی کہتے ہیں، وہ توحید جسے ہم توحید قرآنی کہتے ہیں، وہ توحید جسے ہم توحید محمدی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنی شخصیت کے اندر وحدت کو دریافت نہ کریں، اپنی شخصیت کی وحدت کو کشف جب تک نہ کریں، اپنی ذات کو جب تک کشف نہ کریں گے خدا کو کیا کشف کریں گے؟ توجہ۔ تو پھر اس نظریے کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیں ذہنوں میں۔ میں غالباً 6B ماڈل ٹاؤن میں 2 برس یا 3 برس قبل میں نے یہ مثال دی تھی کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نفس جسم مادی سے پیدا ہوتا ہے، جسم مادی میں پیدا ہوتا ہے، لیکن باقی رہنے کے لیے جسم مادی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، خود حوالہ دے رہا ہوں، میں نے مثال دی تھی اسی لاہور میں، آپ میں سے جن حضرات کا حافظہ قوی ہے انہیں یاد ہونی چاہیے۔ وہ مثال میں نے دی تھی گلاب کے پھول کی۔ جب آپ گلاب کا پودا لگاتے ہیں، ایک قلم لگاتے ہیں، اس قلم میں خوشبو نہیں ہوتی، اس زمین میں خوشبو نہیں ہوتی، اس قلم کو اسی عام پانی سے سینچتے بھی ہیں، گلاب سے نہیں سینچتے کہ کہا جائے کہ چونکہ گلاب سے سینچتے رہے اس لیے اس میں خوشبو پیدا ہوئی۔ وہ پودا پورا پروان چڑھتا ہے،
اور اس کے بعد اس میں کلی آتی ہے. جب تک کلی کا منہ بند رہتا ہے اس وقت تک اس میں خوشبو نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروسیس ایسا ہو کہ اب لائیے اور اس میں خوشبو انجیکٹ کیجئے. باہر سے کوئی چیز آپ اس میں ڈالتے نہیں، داخل نہیں کرتے. جب وہ کھلتی ہے کلی اور گلاب کا پودا کھلتا ہے تو خود بخود اس میں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. یہ خوشبو پیدا ہوئی بحکم رب. پیدا ہوئی بحکم خالق، پیدا ہوئی بحکم معبود، پیدا ہوئی بطریق فطرت. پیدا ہوئی بحکم رب، پیدا ہوئی بطریق فطرت، مگر پیدا اسی میں ہوئی، باہر سے اس میں داخل نہیں کی گئی. پہلے وہ عام سا پودا تھا اور اس کے بعد اس میں خوشبو پیدا ہوئی. تو گلاب کی اصلی سچی فطری قدرتی خوشبو پیدا ہونے کے لیے گلاب کے پودے کا ہونا ضروری ہے. مگر اگر کوئی دست گلچی ایسا ہو جو صرف شاخوں سے گل ہی کو نہ توڑ لیتا ہو بلکہ گلوں میں سے عطر بھی کشید کر سکتا ہو تو وہ اس خوشبو کو محفوظ کر لے گا. گلاب کا جسم مادی رزق خاک بن جائے گا، اس کی خوشبو جب تک چاہے باقی رکھے. گلاب کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے گلاب کے پودے کی محتاج تھی، باقی رہنے کے لیے پودے کی محتاج نہیں ہے. جس طرح گلاب کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے، حدوث کے لیے، پیدائش کے لیے، تخلیق کے لیے، وجود میں آنے کے لیے، ظہور میں آنے کے لیے اس گلاب کے پودے اور اس پھول کی محتاج ہے، اسی طرح روح انسانی وجود میں آنے کے لیے جسم کی محتاج. جس طرح گلاب کی خوشبو باقی رہنے کے لیے گلاب کے پیکر کی محتاج نہیں ہے، اسی طرح روح انسانی اپنی بقا کے لیے جسم مادی کی محتاج نہیں ہے. جب تک خالق روح کو باقی رکھنا چاہے گا باقی رکھے گا، اور جہاں باقی رکھنا چاہے گا باقی رکھے گا. جب تک گلاب کی خوشبو گلاب میں رہتی ہے، جہاں گلاب جائے گا وہیں خوشبو جائے گی. جب ایک بار گلاب سے نکل آئی تو اسی خوشبو میں کثرت کا جلوہ پیدا ہو جائے گا. اسی خوشبو میں ایک گلاب کی خوشبو اگر عطر کشید کرنے والے میں قدرت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے تو وہ ایک گلاب کی خوشبو پورے جہان کو مہکا دے گا اس سے. اور فرمایا یہی صورتحال ایک نفس انسانی کی ہے، ایک روح انسانی کی ہے. شرط یہ ہے کہ روح کمال کے درجے تک پہنچ جائے. شرط یہ ہے کہ روح کمال کے درجے پر پہنچ جائے. کمال کے درجے پر پہنچنے کے لیے دو طرفہ کشمکش ہے. ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اسے بقا کی راہیں کھولنی ہے. ہمیں
جد و جہد کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے اور اسے بقا کی راہیں کھولنی ہیں، اور اس نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم بقا کی راہیں کھولیں گے۔ اور بقا کی راہیں کھولنے کے مختلف اسالیب ہیں، مختلف انداز ہیں۔ وہ تو کس طرح سے بقا عطا کرتا ہے، اس رب کے انداز عطا کا احاطہ بھی کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ میں کل ہی غالباً حیدرآباد سندھ کی ایک تقریر میں کہہ رہا تھا، ایک جوان نے سوال ہی کیا تھا دعا کے تعلق سے، تو میں نے جواب میں عرض کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہمارے ناز اٹھاتا ہے، ناز۔ اس رب سے عشق نہ کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اس معبود کو سجدہ نہ کرو گے تو کسے سجدہ کرو گے؟ اس مالک سے وابستہ نہ رہو گے تو کس سے وابستہ ہو؟ اس کی ولایت میں نہ آؤ گے تو کس کی ولایت میں جاؤ گے؟ وہ رب ہمارے تمہارے ناز اٹھاتا ہے، ناز۔ اور اس کی مثال بھی یہ ہے کہ جیسے میں آیا ہوا ہوں لاہور میں اور جناب بدر حیدر صاحب کا مہمان ہوں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میری ضرورت کی تمام چیزیں پہلے سے مہیا ہیں، کمرے میں ہر چیز موجود ہے، انہیں معلوم ہے کہ میری غذا مختصر ہے، لمیٹڈ ہے، وقت کی پابندی ہے، اس کے باوجود انہوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی الگ سے رکھ دی ہیں، وہ ہر سال رکھ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رات کے 3 بجے کبھی بھوک لگ جائے تو کچھ بسکٹ وغیرہ کھا کر تسلی کر لیں گے۔ ہر چیز، پانی موجود ہے، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کے باوجود جب شب بخیر کہنے کا وقت آتا ہے تو یہ ان کے بچے، ان کے داماد، ان کی بیٹیاں سب، مولانا صاحب دیکھیے کسی وقت کوئی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ دیکھیے ہمارا کمرہ دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے، آپ کے کمرے کا نیکسٹ ڈور ہمارا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے، وہ کمرہ ہمارا ہے نا۔ اسے کہتے ہیں مہمان کی ناز برداری، یہی تو ہے مہمان کی ناز برداری۔ آنے سے پہلے ساری چیزیں مہیا، اس کے باوجود بھی سوتے سوتے بھی کسی وقت کوئی خواہش ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ اس رب نے بھی یہی اہتمام کیا، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر ہماری ضرورت مہیا کر دی، پھر بھی کہا اب بھی کچھ ضرورت ہو تو دعا کر لیں۔ رب ملا ہے ہمیں، ایسے رب پر ناز نہ کریں تو حیف ہے، ایسے رب کو سجدہ نہ کریں تو وائے ہے۔ ہمارے ناز اٹھاتا، آغوش مادر میں آنے سے پہلے سینہ مادر میں غذا بھیج دی، ہر چیز مہیا، ہر چیز فراہم، جتنی ضرورتیں ہیں انسان کی مہیا، جس موجود کی جو ضرورت ہے مہیا۔ ایک انسان پر کیا منحصر، ایک انسان پر کیا منحصر، اس عالم ہستی میں، عالم کائنات میں، عالم ممکنات میں جس شے کی جو ضرورت ہے اس شے کے وجود میں آنے سے پہلے مہیا ہوتی ہے۔ وہ ضرورت پہلے پوری کرتا ہے، وجود بعد میں عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دعا کرو۔ اسے کہتے ناز اٹھانا۔ یہ ہے وہ رب
جس نے باپ کے دل میں پدرانہ شفقت ڈالی، جس نے ماں کے سینے میں ممتا کو ودیعت فرمایا، یہ وہ رب ہے۔ اور فرمایا تو وہ راہیں بقا کی کھولتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے ان کے لیے کشادہ کرتے ہیں، ہم رہنمائی کرتے ہیں، ہم خود بقا کی راہوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ راستے جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کن کی رہنمائی کرتے ہیں؟ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو جہد اختیار کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے، جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور صرف جوانوں کے لیے نہیں، سبھی کے لیے پیغام ہے۔ یہ ایک بڑا کلیدی اصول ہے جو عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی قرآن مجید سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے یہاں پر، نہ ہمارا جسم ہے، نہ ہماری جان ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، کوئی چیز ہماری نہیں، سب اس کی تخلیق اور اس کی عطا۔ ہماری اپنی بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں، ایک چیز ہے، ایک چیز ہے بس، اصل پونجی جس پر کوئی بھی ناز کر سکتا ہے وہ ایک ہے۔ جوانان عزیز، یہ 21ویں صدی ہے، اقتصادی جد و جہد بھی ہو رہی ہے، اسٹرگل ہے، دوڑ ہے روزی روٹی کمانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ پیدا کرنے کے لیے، ایک دوڑ ہے، اور اس میں سارا کا سارا خون پسینہ بن کے بہہ جاتا ہے، اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے، بے لطفیاں ہوتی ہیں، گھر کی راحت، چین، آرام، سکون، ماں باپ بیٹوں کی صورتیں دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، بیٹے ماں باپ کی شفقتوں کو ترس جاتے ہیں۔ یہ دور ہے، چاہے لاہور ہو چاہے نیو یارک، اب تو تیزی سے یہ کلچر پھیل رہا ہے، بلکہ پھیل چکا ہے۔ اب یہ کینسر 3rd یا 4th اسٹیج میں ہے، ابتدائی اسٹیج میں نہیں ہے۔ بے چینی ہے، ناراحتی ہے، چہروں پر مسکراہٹیں نہیں ہیں، سچی مسکراہٹ نہیں ہے۔ مسکرانے کے لیے انسان لطیفوں کا سہارا لیتا ہے۔ کیا بے چارگی ہے، کیا بے چارگی ہے، یہ بے چارگی دور کیسے ہوگی؟ کسی چیز پر بھروسہ نہ کریں آپ، ماں باپ کی دولت، جائیداد، میراث کچھ نہیں، آپ کی تھوڑی ہے۔ کتنے خاندان ہم نے دیکھے ہیں کہ خاندان بہت رئیس تھے اور آنن فانن وہ جو وارث تھا اور جسے ناز تھا کہ یہ سب ہمارا ہے، وہ بے دست و پا ہو کر رہ گیا۔ نہ جائیداد، نہ حکومت، نہ دولت، نہ ثروت۔ بادشاہوں کی تاریخ اور نوابین کی تاریخ اور راجگان کی تاریخ اور خواجگان کی تاریخ اور رؤساء اور عمراء اور تعلق داروں کی تاریخ سب دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ نہ آپ دھن دولت پہ اعتبار کریں اور نہ اپنے جسم و جان پر۔ ایک چیز ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہاری ہے، اور وہ ہے انسان کا اپنا ارادہ اور اس کی کوشش۔ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، جان بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کا سرمایہ ہے ارادہ اور کوشش۔ اصل کیپٹل جس پر آپ کو زندگی کی تجارت کرنی ہے وہ آپ کا ارادہ اور کوشش، اور اس کے لیے خدا نے کہا کہ ہم کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے۔
کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے، کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے. یہ قرآن مجید میں اعلان ہے، کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے. بلکہ اولیاء اللہ نے بار بار کہا کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے اور اس کوشش کو تمام و کمال کے درجے پر خدا پہنچاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت میں کوئی ہمیشہ جب واقعات سنائے جاتے ہیں تو وہ سنائے جاتے ہیں 17ویں صدی اور 18ویں صدی کے. میں آپ کو 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا واقعہ سنا رہا ہوں اپنے ملک کا. ایک صاحب تھے جو بمبئی کی سڑکوں پر اپنے کاندھے پر کپڑے کے تھان لے کر بیچا کرتے تھے، اور کسی پیٹرول اسٹیشن پر گاڑیوں میں کھڑے ہو کر پیٹرول ڈالا کرتے تھے. پیٹرول ڈالتے ڈالتے ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا میں اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک نہیں بن سکتا ہوں؟ اور اسی وقت انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے ایسی کوشش کرنی ہے کہ میں اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک ہو جاؤں. اپنی ہی زندگی، ایک فرد نے اپنی ہی زندگی میں اتنی ترقی کی کہ وہ ایک پیٹرول اسٹیشن کے مالک نہیں ہے اس وقت وہ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں. بل گیٹس سے بھی زیادہ دولت ان کے پاس ہے، اور انہوں نے اپنی شریک حیات کو ابھی ایک ہوائی جہاز ہدیۃً پیش کیا ہے. آپ حضرات کے علم میں ایسی خبریں مجھ سے زیادہ ہوں گی. میں تو بڑی احتیاط سے وہ خبر کو نچوڑ کے اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ بہت سے نام میں ممبر پہ لینا نہیں چاہتا ہوں تو ان کا کیا نام لوں گا. مگر یہ اس دور کی اقتصادی کشمکش کے دوران ایک مثال ہے. ایک شخص نادار، ایک نادار انسان، ایک نادار، یہ سب جوانوں، بچوں، عورتوں، مردوں، سب کے لیے پیغام ہے. ایک نادار انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ کو نہیں ہے اصطلاحاً، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا. اس نے ایک اپنے نفس کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، کسی غیر کے ساتھ نہیں. اپنے نفس میں عہد کیا، ارادہ، مجھے ایک دن اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک بننا ہے. وہ ہندوستان کی جو آئل ریفائنری ہے اور پورا جو پیٹرولیم کا ہمارے ہاں تجارت کا پورا سازمان ہے، اس کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر وہ ہیں. اور ہمارے یہاں اپنی ہی زندگی میں 50 سال، 60 سال، 70 سال کے عرصے میں یا 40-45 سال کے عرصے میں کیا ارادہ اور اس کے ساتھ کوشش، اصل سرمایہ ہر فرد بشر کا ارادہ اور کوشش ہے. اب خدا کے سلسلے میں یہ نہ کہیے گا خدا عادل نہیں ہے. یہ وہ دولت ہے بنیادی جو اس نے سب کو برابر سے تقسیم کر دی. توجہ رہے. دیکھیں یہ بڑے بڑے فکری سوالات ہیں جو اس عہد میں اٹھتے ہیں اور میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں. اسی ضمن میں ایک اور اہم سوال جو جوان برابر کرتے ہیں اور دین اور خدا سے نعوذ باللہ بدظن ہوتے ہیں، وہ بھی کل ہی سوال کیا تھا، وہاں میں جواب نہیں دے سکا، یہاں جواب دے رہا ہوں کہ کیا ہم سب اللہ کی نظر میں ایک نہیں ہیں؟ اللہ نے کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کی صحت اچھی ہے، کسی کی کمزور ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو برابر سے نظر آتی ہو. کسی کے بعد اولاد ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے. کسی کے پاس مال و دولت ثروت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے.
تو کیا ہم سب خدا کی نظر میں برابر نہیں ہیں؟ یہ شکوہ خدا سے کر رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ خدا کی، اور کس خدا سے کر رہے ہیں؟ کس خدا سے شکوہ کر رہے ہیں؟ وہ خدا جو ہمارے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں گناہوں کے باوجود ہماری ایک استغفار پر راضی ہو جاتا ہے، اور ہم اس کی لا تعداد نعمتوں کے باوجود ایک دعا قبول نہ ہونے پر گلہ کرتے ہیں، اس کا شکوہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دعا قبول نہ ہونے پر شکوہ کرتے ہیں. اس خدا کا یہ شکوہ، وہ ہم سب اس کی نظر میں برابر نہیں. اب میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ 3. اگر یہ دیکھیں کہ اللہ نے کی نظر میں ہم برابر ہیں یا نہیں، تو پہلے یہ دیکھیے مال و دولت پہ نہ دیکھیے. میرے اس سوال پہ غور کیجئے کہ وہ کوئی نعمت بھی ہے یا نہیں کہ جو اللہ نے سب کو برابر سے تقسیم کی ہے. کوئی تو ہے. ایک دولت تو میں بتا دیتا ہوں، وقت، جس کی ہم کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے. توجہ رہے، ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک جاہل کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک بیمار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک سرمایہ دار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک مفلس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. یہ 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال مفلس کو سرمایہ دار بنا سکتا ہے. اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال سرمایہ دار کو مفلس بنا سکتا ہے. 24 گھنٹے کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے. اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال عالم کو جاہل بنا سکتا ہے. 24 گھنٹے کا صحیح استعمال بیمار کو صحت مند بنا سکتا ہے. اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال صحت مند کو بیمار ڈال سکتا ہے. یہ 24 گھنٹے پروردگار عالم نے، وقت وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے، وہ ثروت ہے کہ جو اس نے سب کو برابر سے تقسیم کی. اب جسے آپ سرمایہ دار دیکھ کر حسد میں مبتلا ہیں اور گلہ خدا کا کر رہے ہیں، غور کیجئے کہ اس نے وقت کا استعمال کیسے کیا، آپ نے وقت کو برباد کیسے کیا. یوں ہی خدا نے اس کی چھت پہ برسا دیے پیسے، یا اس نے جد و جہد کی، کوشش کی، وقت کا استعمال کیا، ارادہ، کوشش، پلاننگ، منصوبہ بندی، پروگرامنگ، پلاننگ، یہ اس نے کیا. کچھ کوشش کی، تب پیسہ اس کے گھر آیا. آپ شکوہ خدا کا کر رہے ہیں، آپ کو اس کی کوششوں کی داد دینی چاہیے اور اس سے کچھ سلیقہ خود سیکھنا چاہیے. اور ہمارے جس نے علم حاصل کیا، اس نے یوں ہی تو نہیں علم حاصل کیا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جا کے فلاں فلاں کو علم دے دینا اور باقیوں کو. تو یہ شکوہ کہ اللہ کی نظر میں کیا ہم برابر نہیں ہیں؟ ہر چیز آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں ہم سب برابر ہیں. اس نے ارادہ کرنے اور آرزو کرنے کا حق سب کو دیا، کوشش کرنے کی صلاحیت سب کو دی، کوشش کے لیے ظرف وقت سب کو تقسیم کیا. آرزو کرو، کوشش کرو، کوشش کے لیے ظرف وقت چاہیے، ظرف وقت سب کو برابر سے دیا. اب بھی کہتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہے اللہ کی نظر میں. توجہ ہے؟ اتنا تو برابر سے تقسیم کر دیا، اس کے بعد اعلان کیا، سمجھایا، اچھی راہوں کی نشاندہی کی، برے راستوں کی نشاندہی کی، اور کہا تم کوشش کرو، تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ہم دستگیری کے لیے ہر جگہ موجود ہیں.
اتنی آزادی بھی دی. 3 چیزیں ابھی میں نے گنائی: ارادہ، کوشش کی استعداد و صلاحیت، ظرف کوشش، ظرف سعی یعنی وقت، اور آزادی. آزادی یہ دی کہ تم جو کوشش کرو ہم کہیں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. فرعون بننا چاہو تب بھی ہم منع نہیں کریں گے. نمرود بننا چاہو تب بھی ہم آ کے نہیں روکیں گے. ہمارے چہیتے اور چاہنے والوں کو جلانے کے لیے آگ بھڑکاؤ تب بھی نہیں ہم تمہارا ہاتھ روکیں گے. تم اپنی کوشش میں کمال کے درجے تک پہنچو گے. کمال، جہاں تک پہنچنا چاہتے ہو پہنچو. بس یہ ہے کہ تم ہمیں بھول کر جو سفر طے کرو گے اس میں کمال کا نقطہ بھی زوال کا نقطہ ہوگا. اور جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے بقا کی راہیں کھولتے چلے جائیں گے. کہ تم جو آگ بھڑکاؤ گے ہم اس کے لیے گلزار بنا دیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں. بس اب آج کی تقریر تو تمہید میں گزر گئی، اور چونکہ تاخیر سے شروع کی تھی تقریر میں نے، اس لیے اختتام ظاہر ہے تاخیر سے ہو رہا ہے اور مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ کل سر وقت مجلس شروع ہو جائے گی، اور پھر جس قدر ظرف وقت میں گنجائش ہوگی گفتگو ہوگی. یہ جو میں بار بار وقت کی بات کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھیے کہ تنگی وقت کا شکوہ کرتا ہوں، بلکہ تقاضائے وقت کا احساس رکھتا ہوں. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تنگی وقت کا شکوہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تنگی وقت کا شکوہ وہ کرے جس کے پاس وہ وسیلے نہ ہوں جو وقت میں برکتیں پیدا کر دیں. جن کے پاس وہ وسیلے نہ ہوں جو وقت میں برکت پیدا کر دیں وہ تنگی وقت کا شکوہ کرے. تنگی وقت کا شکوہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل مسئلہ ہے تقاضائے وقت کا لحاظ. تو آج کی گفتگو یہیں ختم ہو رہی ہے، اور خلاصہ بحث یہ ہے کہ رب کریم نے ہمیں دعوت دی ہے کہ تم کوشش کرو، اور ہم تمہارے لیے بقا کی راہیں کھولیں گے. اس میں جد و جہد کی بحث بھی آئے گی سماجی سطح پر، اس میں جہد للبقاء کی بحث بھی آئے گی ارتقائی سطح پر، اس میں اجتہاد کی بحث بھی آئے گی علمی سطح پر. علم میں جد و جہد کا نام ہے اجتہاد، اور یہ تمام قسم کی جد و جہد و کوشش و سعی زندگی کے ہمگیر ارتقاء کے لیے ضروری ہے. زندگی کو اس کی پوری وحدت کے ساتھ ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، کسی صرف ایک جہت میں نہیں، پوری وحدت کے ساتھ زندگی کو ترقی کرنی ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ کوشش تم کرو، دستگیری ہم کریں گے. اب اگر کسی کو شبہ ہو تو ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس فکر میں مبتلا ہو جائے کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں دستگیری ہم کریں گے، اس لیے کہ وہ تو دستی ہی نہیں رکھتا تو دستگیری کہاں سے کرے گا. ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ کیسے کیسے دست رکھتا ہے. یہ شبہ نہ آئے کہ یہ سب باتیں یوں ہی آئیں.
یوں ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے. جسے شبہ ہو وہ پکار کے دیکھے. اسی پکار کا نام ہے دعا. پکار کے دیکھے اور اس کے بعد شکوہ مجھ سے نہ کرے، اس لیے کہ نظر اسے کچھ اور آئے گا. پکارے گا خدا کو، مدد کو آئیں گے محمد. پکارے گا خدا کو، دستگیری کریں گے علی. پکارے گا خدا کو، کرم فرمائیں گے حسین. توجہ رہے، سمجھ کے اٹھیے یہ بحث. آج اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، کل اور پرسوں 2 دن اور ہیں اور یہ بحث مسلسل چلے گی انشاءاللہ. یہ بات سمجھیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے. توحید کو سمجھیں اور نظام توحید کو سمجھیں. توحید کو سمجھیں اور نظام فیضان وحدت الہی کو سمجھیں. رحمان کی ذات کو پہچانیں اور فیضان رحمانیت کو سمجھیں. ذات رحیم کو پکاریں اور فیضان رحیمیت کو سمجھیں گے کیا ہے. سمجھیں، ایک نظام ہے، اس نظام سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. جو بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، اجتہاد کرے گا، رہنمائی کرتا ہے وہ علی کے واسطے سے، رہنمائی کرتا ہے وہ حسن کے واسطے سے، رہنمائی کرتا ہے وہ حسین کے واسطے سے، رہنمائی کرتا ہے وہ سید زہرا کے واسطے سے. یہ رہنمائی کے وسائل ہیں، ان وسائل کا انکار کر نہیں سکتے آپ. نظریاتی سطح پر کر لیں، کسی عناد کی بنا پر کر لیں، مگر ظاہر تاریخ میں بھی انہوں نے مدد کی ہے، باطن حیات میں بھی مدد کر دی. آج مسلمان انکار کرتے ہیں کہ ہمیں انہیں نہیں پکارنا چاہیے. ذرا وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ کہاں کہاں کس نے نہیں پکارا. میدان میں تو انہیں پکارا گیا، دربار میں تو انہیں پکارا گیا، علمی مسئلے آئے تو پکارا گیا، قضاوت کے مسئلے آئے تو پکارا گیا. کہاں نہیں پکارا گیا، کہاں نہیں پکارا گیا. بس یہ مسئلہ ہے کہ ہاں اس وقت تو وہ موجود تھے، ان کو پکارنا درست تھا. آج تو وہ موجود نہیں ہیں، آپ کی نظر میں موجود نہ ہوں گے. ابھی ہم یہی تو بتا رہے تھے کہ روح کی بقا کے لیے جسم کی بقا ضروری نہیں. کی نظر میں موجود نہ ہوں گے. نعوذ باللہ، آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ پیغمبر تو موجود نہیں ہیں. ہم جب جاتے ہیں تو ہم اس یقین سے جاتے ہیں کہ پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر ہمیں دیکھ رہے ہیں، پیغمبر ہمارا سلام سن رہے ہیں، پیغمبر ہمیں جواب دے رہے ہیں. ہمارے آلودہ کان اس لائق نہیں ہے کہ ان کی آواز کو سن سکیں. اور اسی طرح جب ہم گنبد خضرا کے نیچے سے نکل کے بقیع کی طرف بڑھتے ہیں تو اسی یقین کے ساتھ کہ یہ جو پردہ خاک میں جسم پوشیدہ ہیں یہ بے جان نہیں ہیں، ان کی روحیں ہمیں مشاہدہ کر رہی ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کون ہے بقیع میں؟ کون ہے بقیع میں؟ بقیع میں جو معصومین مدفون ہیں ان میں ایک وہ امام بھی ہے کہ جس کی شہادت کے لیے ہم یہ مجلس میں سید سجاد زین العابدین، وہ
امام برحق کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، جس وسیلے سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، جس وسیلے سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، جس وسیلے سے ہم بے نیاز ہو جائیں تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کی امامت کا دور کیسے قیامت خیز لمحوں میں شروع ہوا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین، خدا آپ کے بچوں کو یتیم نہ کرے، خدا آپ کو کبھی اسیر نہ ہونے دے، خدا آپ کو کبھی زندانوں کا سامنا نہ کرنا۔ سید سجاد کی امامت کیسے قیامت خیز لمحوں میں شروع ہوئی ہے؟ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ سید سجاد بس 3 دن ہے، 3 شبوں میں سید سجاد کے مصائب کو مجھے تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ سید سجاد کے مصائب شروع ہوتے ہیں شب عاشور سے۔ شب عاشور سید سجاد بیمار پڑ گئے اور صبح عاشور بابا کی مدد کے لائق نہ رہے، پورا دن غشی کی کیفیت میں گزرا، اور جب رخصت آخر کے لیے حسین آئے، جناب زینب نے آ کر شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد اٹھو، بابا رخصت آخر کے لیے آئے۔ آپ ایک بیٹے کی مصیبت دیکھیں، اب ایک بیٹا، جوان بیٹا، ذمہ دار بیٹا، بامعرفت بیٹا، شجاع بیٹا، باپ کا چاہنے والا عاشق بیٹا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا بیٹا، اس بیٹے نے غشی سے آنکھیں کھولی تو مادر گرامی سے پوچھا یہ کون میرے سرہانے بیٹھا؟ یعنی اس وقت حسین سر سے پاؤں تک اس طرح زخموں سے چور تھے، چہرے مبارک پر لہو تھا کہ سید سجاد پہچان نہ سکے یہ بابا حسین ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سید سجاد پہچان نہ سکے۔ پھوپھی اماں کون ہے؟ پھوپھی نے کہا بیٹا یہ بابا ہیں ابو عبداللہ، یہ بابا ہیں حسین، تم سے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ سید سجاد نے پھر غور سے دیکھا اور کہا بابا آپ تنہا کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بابا چچا عباس کہاں ہے؟ امام نے فرمایا کہ بیٹا یا بنی قد قتل، چچا قتل ہو گئے۔ بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا قتل ہو گئے۔ قاسم کہاں ہیں؟ فرمایا قتل ہو گئے۔ اور چند سوالات کے بعد جناب امام حسین نے بس ایک بار کہا بیٹا آپ زیادہ سوال نہ کرو، بس یہ سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ بیٹا میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، بیٹا اسرار امامت ودیعت کرنے ہیں، میں جا رہا ہوں، اب کنبہ تمہارے حوالے، کائنات تمہارے حوالے۔ بیٹا اب انسانیت کی رہنمائی تمہارے حوالے ہے، بیٹا اب منصب الہی تمہارے حوالے، میں جا رہا ہوں۔ حسین نے اسرار امامت تلقین فرمائے، امانت انبیاء وارث انبیاء کے سپرد کی اور میدان کی راہ لی۔ سید سجاد کو امامت تو مل گئی، مگر
آغاز امامت میں سب سے پہلا فتویٰ جو دیا ہے، سب سے پہلا حکم جو دیا، سید سجاد نے اپنے عہد امامت میں سب سے پہلا حکم جو سنایا وہ قیامت کا حکم ہے. اس لیے کہ بابا رخصت ہو کے میدان کی طرف گئے اور اس کے بعد بھرپور حملہ کیا، جنگ ہوئی. جنگ کے بعد ایک مرتبہ آواز آئی، قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل ہو گئے. زمین کربلا کو زلزلہ لاحق ہوا. پھوپھی آئی، بیٹا اٹھو، کالی آندھیاں چل رہی ہیں، بابا قتل ہو گئے. سید سجاد نے کہا ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. خیمے کا پردہ اٹھایا، نو کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا. السلام علیکہ یا ابتا، بابا پر میرا سلام. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا آپ پر سلام. ابو عبداللہ آپ پر سلام، فرزند رسول آپ پر سلام. یہ کہہ کر سید سجاد نے سر جھکایا. سید سجاد نے زمین پر سر رکھا اور کہا لا الہ الا اللہ حقا حقا. زمین کو قرار آ گیا سجاد کے سجدے سے. سجاد کے سجدے سے زمین کو قرار آیا. لیکن دوسری طرف دشمنوں نے خیموں میں جب آگ لگانا شروع کی، ایک خیمے میں آگ لگتی تھی تو بیویاں اور بچے دوسرے خیمے میں آتے تھے، دوسرے خیمے میں آگ لگتی تھی تو تیسرے خیمے میں آتے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے ایک ساتھ تمام خیموں میں آگ لگائی. اس خیمے میں بھی آگ لگ گئی جس میں سید سجاد